ہر کامیاب شخص کے پیچھے نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک تو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جو بندہ دعائیں لینے کا عادی ہوتا ہے۔ کئی تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ماں باپ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، دنیا میں ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ماں باپ کا سایہ عطا فرمایا تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا داری کیا ہے، اور جن کے ماں باپ ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جو قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں سے راضی ہوں، کیونکہ انہوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کو راضی رکھا ہوا ہے۔ ماں باپ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور جو نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے کہ جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائی، مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ ہر کسی کو ملتے ہیں، یہ خدمت کا موقع جو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس دنیا میں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسا استاد ہوتا ہے کہ جو اسے کامیابی کی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایسے اسباق پڑھاتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ آج کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جو آپ کا محسن ہے، جس نے آپ پر احسان کیا ہے، اور جس نے آپ پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی تمام حکموں کی جو تعمیل ہے وہ آپ کو سکھائی ہو، اس استاد کو، اس محسن کو کبھی نہ بھولیے۔ اور جو اچھے نسب والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے محسن کو نہیں بھولتے، اپنے محسن کو نہیں بھولتے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اے سعدی اے شرازی، اے سعدی اے شرازی، کسی گھٹیا ذات والے کو سبق مت دے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب میں سنوں گا، آپ سنیں گے تو بڑا ایک تعجب میں چلے جائیں گے۔ اے سعدی اے شرازی، کسی گھٹیا ذات والے کو سبق مت دے۔ کس لیے نہ دے؟ اس لیے کہ جب گھٹیا ذات شخص عقل مند ہو جاتا ہے نا، گھٹیا شخص جب عقل مند ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے، گلا کند استاد را، اپنے استاد کا وہ گلا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے لوگ جو کامیابی حاصل کر کے بعد میں شکوہ کرتے ہیں، عقل مند، ظاہری طور پہ وہ خود کو عقل مند تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عقل مندی اس کا نام نہیں کہ بندہ اپنے محسن کو بھول جائے۔ دیکھیں کہ آپ میرے ساتھ مہربانی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قاری صاحب، حضرت صاحب آپ یہاں پر بیٹھیے، تو میں اس جگہ پر بیٹھ کر آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عزت ہے اس کو مجروح کر دوں، اس کو چھوڑ دوں۔ میں کہوں کہ آپ کی تو کوئی شان نہیں، میں اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور بڑی دستار سر پہ ڈالی ہے، بڑا جبہ ڈالا ہے، تو میری بڑی شان ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو عاجزی و انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں جھکتا ہے نا، میں اس پر ہی راضی ہوتا ہوں، اسے ہی دنیا کی کامیابیاں دیتا ہوں، اور اسے ہی عقل سلیم عطا فرماتا ہوں۔ ایسا عقل کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی محبتیں شامل ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت شامل حال ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار شامل حال ہو۔ میرے بھائی، میری بات یاد رکھنا، توجہ کیجیے کہ جب بندہ اپنے محسن کو بھول جاتا ہے تو سمجھ لو وہ اپنا سارا علم بھول جاتا ہے۔ اپنے محسن کو کبھی نہ بھولیے، جس نے آپ پر احسان کیا ہو اس کو کبھی نہ بھولیے۔ یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ زیادہ نہیں نا، ان کی عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا شکوہ بھی نہ کیجیے، تاکہ آپ گھٹیا لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔